السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں مختصر سے ذکر فرمائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پیدائش اور نسب۔ نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ، اور یہ ادریس بن یرد بن مہائیل بن قینن بن انوش بن شیش بن آدم ابو البشر ہیں۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنے صحیح میں روایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہے، اور یہ سب اسلام پر تھے۔ بخاری شریف۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہے اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور بھی یہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور وہ اسلام پر نہ ہو، لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صرف 10 زمانوں پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ وہ سب اسلام پر تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں روایات کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے، اور اگر قرآن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں روایات کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے، اور اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور یہ بات بھی اہل علم و اہل تواریخ کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر طور پر یہ بات ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ بعض کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کے بنو رسب کہا جاتا تھا۔ بعض کے وقت حضرت نوح کی عمر کتنی تھی اس بارے میں کئی اقوال ہیں: 50 سال، 350 سال، 480 سال۔ ابن جریر نے ان اقوال کا تذکرہ کر کے آخری قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ نے نجات کیسے دی۔ یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مثلاً سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ الانبیاء، سورۃ المؤمنین، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ الصافات، سورۃ القمر اور سورہ نوح مکمل اس کے لیے نازل ہوئی۔